معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشقابان اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. حالات سے گزر رہا ہے. ہماری ذمہ داریاں ایز اے گورنمنٹ، ایز اے پارلیمنٹیرین اور پھر اوور آل ایز دی کسٹوڈین آف دی نیشن وہ کیا ہیں، اور ان پہ پورا اترنے کے لیے جو چیلنجز ہیں ان کو کیسے اوور کم کرنا. تو تمام کیبنٹ ممبران نے جو انہوں نے ایران دورے کے حوالے سے تفصیلات بیان کی، ان کو کامیاب دورے پہ مبارکباد پیش کی. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ وزٹ تھا، بڑے امپورٹنٹ ٹائم پہ، کیونکہ جب ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے، پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی امپورٹ ہے اور ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں، اس میں ہمارا اپنے ریجنل کنٹریز اور اسپیشلی جو نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں ان کے ساتھ تجارتی انگیجمنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ جو مسلم ممالک میں اسپیشلی جو ہمارا ایران جو ہے وہ صرف ایک ہمسایہ ہی نہیں ہے، ایک برادر اسلامی ملک ہے. ہماری ان کے ساتھ سوشو کلچرل ریلیجیس ٹائز ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک غلط فہمیوں پہ بیسڈ کچھ ایسی چیزیں جنم لے رہی تھیں جن کو بر وقت اس کا تدارک ہونا ضروری تھا. اور ہم ایرانین لیڈرشپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جو تھا جنرل باجوہ صاحب کے وزٹ پہ کشمیر کو ایک کنٹراورشل ایشو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، مانا اور پاکستان کی سپورٹ کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کو مل کے اپنے جو سوشو کلچر ریلیجیس بانڈز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو تجارتی رشتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی کل کی سپیچ جو ہے وہ آپ سب نے سنی، وہ ایک وے فارورڈ ہے، ایک نئی کمٹمنٹ ہے، آگے بڑھنے کا ایک ایسا مثبت راستہ ہے کہ جس پہ دونوں حکومتیں آگے آنے والے دنوں میں اگر ٹرو اسپرٹ پہ عمل کرتی ہیں تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چینج ہوگی ریجن کے اندر پیس، اسٹیبلٹی اور اکنامک موبلٹی کی. کیونکہ اکنامک کوریڈور جو ہے وہ دونوں ممالک کا جو جڑا ہوا ہے آپس میں وہ ڈسکنیکٹڈ ہے، اس کو ریزیوم ہونا ہے اور ایک بیٹر ٹرمز کنڈیشن اور نیگوسیشن میں آنا ہے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس حوالے سے کیبنٹ کو اعتماد میں لیا اور کیبنٹ نے ان کو وہ اعتماد انڈورس کیا اور مبارکباد دی. اس کے علاوہ چونکہ کیبنٹ کا ایجنڈا آج 22 آئٹم ایجنڈا تھا جس میں ملٹیپل آئٹمز تھے جو ڈسکس ہوئے، اس میں اگلا امپورٹنٹ ٹرپ جو پرائم منسٹر آف پاکستان چائنا جا رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ سی پیک سے جڑے ہمارے ملٹیپل انیشیٹیوز ہیں. اور اس میں منسٹر کامرس اینڈ انڈسٹری نے کیبنٹ کو اپرائز کیا کہ ہمارا بزنس مین جو ہے کوئی 450 سے زائد بزنس کمیونٹی وہ فورم میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے. اور جب میوچل نیگوسیشن اور بزنس انگیجمنٹس میں پاکستان کا بزنس مین چائنا کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ 450 لوگ جب کوئی نہ کوئی کنسنسس کسی نہ کسی پروجیکٹ پہ کر کے لائیں گے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. جب یہاں اکنامک موبلٹی ہوگی تو جاب اپرچونٹیز آئیں گی. آپ کی معیشت کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ معیشت کا پہیہ چلے گا تو لوگوں کے گھر کا چولہا چلے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا، اور حکومت جو ہے وہ جو اس کا مین آبجیکٹیو ہے عوام کی مشکلات کم کرنا، اس میں کامیاب ہوگی. اس کے ساتھ جڑا چونکہ انیشیٹو جو ڈفرینٹ ایم او یوز تھے، سب سے امپورٹنٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا
جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان چائنا سے سائن کرنے جا رہے ہیں. یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو اس سے پہلے بھی سائن ہوا اس کے اندر جو گیپس تھے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے، کیونکہ فیز 1 جو تھا اس کے اندر ہماری جو لوکل انڈسٹری تھی اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا تھا. ہم نے ٹوٹلی امپورٹ بیسڈ اسٹریٹجی میں ہم گئے اور بائی لیٹرل جو ٹیرف لائنز تھیں جس کی بیس پہ ہم نے اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا تھا، ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا تھا، وہ گیپس آئیڈینٹیفائی ہوئے. اور یہ فیز 2 میں آفٹر کنسلٹیشن اینڈ نیگوسیشن ایک ون ون سچویشن جس میں چائنا ریزسٹ کرتا رہا. جو پریویس پرائم منسٹر آف پاکستان کا وزٹ تھا اس میں ان کی طرف سے ریزسٹنس آتی، لیکن آج کیبنٹ کو بتایا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کی کامیاب جو ڈپلومیسی تھی اور جس طرح چائنیز لیڈرشپ سے انہوں نے اپنے پریویس ٹرپ میں پاکستانی عوام کا، یہاں کے صنعت کاروں کا مقدمہ لڑا، اس کی بیس پہ وہ تمام ٹیرفز اور فیسیلیٹیشن اور سیف گارڈ کرنے کے جو کیپنگ اویلیبل تھی آپ کے آسیان ممالک کے ساتھ، چائنا نے جو ایگریمنٹ کیا پاکستان کے ساتھ بھی انہی ٹرمز آف کنڈیشن پہ وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ آسیان کنٹریز کے ساتھ ان کا ٹریڈ کا والیوم اور ہے، اور پاکستان اگر اسی ٹرمز کنڈیشن میں چائنا کو انگیج کر لیتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پچھلے دنوں ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس سے میڈیا سمیت پورے پاکستان میں ایک انریسٹ تھا، اور ہر شخص خاص طور پہ جو ہمارا نچلی سطح پہ بیٹھا ایک ایسا مڈل کلاس اور نان افورڈنگ کلاس تھی جس کی پہنچ سے وہ میڈیسن دور ہوئی. نئے ہمارے جو ہیلتھ ایڈوائزر آئے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ڈاکٹر ظفر صاحب، انہوں نے کیبنٹ کو اپرائز کیا کہ انہوں نے ان ادویات کی قیمتوں کے اندر جو اضافہ ہوا اس حوالے سے جو بریفنگز لی ان کی اس پہ فائنڈنگز کیا ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ خوشخبری سنائی کہ عن قریب وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے دواؤں کی قیمتیں جو ہیں وہ ریئلسٹک لیول پہ نیچے لانے کے لیے ان سینکڑوں ادویات کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. میں ان کی ایگزیکٹ فگرز نہیں دے رہی ہوں کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے تو 400 کہا تھا تو یہ 402 کیسے ہوگی. تو وہ سینکڑوں ادویات ہیں جو جن کمپنیوں نے من پسند اضافے کیے اور اپنی اس ڈرگ پالیسی کا پرائس انکریز کا مس یوز کیا اور ایبیوز کیا اس ریلیف کو جو ان کو دیا گیا. ان کمپنیز کا یہ فیصلہ ہوا، وہ تفصیل سے آپ کو ہیلتھ ایڈوائزر پورے میڈیا کو آن بورڈ لیں گے اور ان کمپنی سے وہ پیسے واپس لیں گے ہم، اور جو قیمتوں کی مد میں انہوں نے ان کمپنیوں نے قیمتیں بڑھا کے منافع کمایا ہے، یہ فیصلہ ہوا کہ وہ منافع بیت المال فنڈ جو ہے فیٹل ڈیزیزز ہماری جو کینسر، تھیلیسیمیا، ہیپاٹائٹس یا اوورآل وہ بیماریاں جو عام بندہ اس کا علاج افورڈ نہیں کر سکتا، اس سے جو پیسے ہم ریکور کریں گے وہ اس فنڈ میں جائیں گے تاکہ مستحق اور نادار لوگوں کا اس سے علاج ہو. اور اس حوالے سے ان قریب پریس کانفرنس ہوگی اور ہیلتھ ایڈوائزر میڈیا کو آن بورڈ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری ایل این جی سیکٹر کے اندر جو سابقہ گورنمنٹ نے ایگریمنٹس کیے، جو پرائس نیگوسیشن وہ کرتے رہے، آج ہمیں
एडवाइज़र ऑन एनर्जी उन्होंने कैबिनेट को इत्माद में लिया कि अभी हम जिन नेगोशिएशंस की तरफ जा रहे हैं, माहदे की तरफ फाइनली चीज़ें तय हुई हैं और उस पे ईसीसी में उसको रेफ़र किया गया है। वो बेटर टर्म्स एंड कंडीशन पे कौम के साथ जो फ्रॉड हुआ एलएनजी के नाम पे, और एक तो रीजन में वो प्राइस हाईएस्ट ली गई उस वक्त की प्राइस से, और दूसरा उस प्राइस को कैप कर दिया गया था 15 साल के लिए, ताकि वो ऑलमोस्ट 80 से 100 अरब रुपया जो किटी में जा रहा था वो रेगुलर बेसिस पे इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को मैनेज किया जा रहा था। तो नए जो निगोशिएशन और कंसल्टेशन के बाद मुआहदे किए जा रहे हैं, उसमें एक तो प्राइस रीजन में लोएस्ट रखी जा रही है, और उसके साथ साथ उसको ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो एग्रीमेंट्स होंगे जिसमें किसी की ज़ात, किसी ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं होगा, वो पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा, और जो रिलीफ मिलेगा वो कंज्यूमर को ट्रांसफ़र होगा, हुकूमत उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करेगी। इसके अलावा जी, चूँकि महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है और इन्फ्लेशन जो है उसने मामले खुसूसी इतलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कहना है कि ईरान सिर्फ हमसाया मुल्क नहीं बल्कि ब्रादर इस्लामी मुल्क है। मौजूदा हालात के पेश नज़र कौमी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं।